علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق ہے۔ آج سے 100 سال پہلے جو آپ کی نسلوں کا لباس تھا وہ آج نہیں ہے کہ آج جو مولانا حضرات لباس پہنتے ہیں نا، ابا قبا، 100 سال پہلے خراسان میں سب لوگ یہی لباس پہنتے تھے۔ آج یہ مختص ہو گیا کس کا؟ مولویوں کا۔ یعنی یہ لباس، سر پہ امامہ رکھنا، سر پہ ٹوپی رکھنا، یہ لباس اسلامی تھا نا، لیکن بائی ٹائم کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ بہترین لباس خدا نے پاکستانی قوم کو دیا، لیکن ہم سارے پینٹ شرٹ کی طرف فوراً چلے جاتے ہیں۔ آپ کے لباس میں یعنی پہچان آپ کی اپنی ہونی چاہیے۔ آپ شعائر اسلامی کو کیا کریں؟ بلند کریں۔ آج میری مائیں بہنیں غور سے سنیں، خدا را ایسے لباس نہ پہنا کریں جس سے امام زمانہ ناراض ہو۔ یہ زمانہ تبرج کا، کوئی نہیں بچا، اس تبرج سے مولوی تک نہیں بچے۔ یہ زمانہ دکھاوے کا زمانہ ہے، یہ زمانہ ظاہر پرستی کا زمانہ ہے۔ کبھی بھی ایسے رنگ برنگی لباس جس کے ذریعے لوگوں کو اٹریکٹ کیا جائے۔ ہاں، حجاب اسلامی کلائیوں تک، ٹخنوں سے نیچے شلوار ہونی چاہیے، لیکن میں نے کئی جگہوں پہ دیکھا یہ بھی ایک ویسٹرن مائنڈ سیٹ ہے کہ سر پہ دوپٹہ ہے لیکن نیچے سے تنگ لباس پہنا ہوا ہے، کیونکہ ہم نے آج تک فلسفہ حجاب کو نہیں سمجھا۔ فلسفہ حجاب یہ کہ آدمی کھلا لباس پہنے جس سے اس کے بدن کا سائز کسی کو پتہ نہ لگے۔ یہ وہ لباس ہے جو لباس زینبی ہے۔ نازک لباس نہ ہو جس سے بدن نظر آئے۔ میک اپ کرنا خواتین کے لیے کسی بھی مجتہد و مرجع سے پوچھیں حرام ہے۔ نامحرم کے سامنے ہلکے سے ہلکا میک اپ کر کے بھی جائے تو یہ حرام ہے۔ مجلس حسین میں میک اپ کر کے آئے، پورے روڈ پہ جب آ رہی ہے اللہ کی لعنت اٹھاتے ہوئے مجلس تک بندہ آتا ہے۔ کوئی ایک مجتہد دکھا دے جس نے اجازت دی ہو۔ تمام مراجع فرماتے ہیں میک اپ کرنا نامحرم۔ کیوں میک اپ انسان کرتا ہے؟ تاکہ میں زیادہ خوبصورت دکھوں۔ کیوں دکھوں؟ کسے دکھاؤں؟ سامنے نامحرم لوگ ہیں تو میک اپ کرنے کی اجازت صرف اپنے شوہر کے سامنے ہے، کسی غیر کے سامنے نہیں ہے۔ یہ کام ہماری بچیوں کو پتہ نہیں ہے، اور افسوس ایک بچی نے کہا مولانا آپ ہمیں کہہ رہے ہیں، یہ جو آج کل ممبر پہ خطیبائیں آ رہی ہیں، جن کے یوٹیوب پہ مجلسیں آ رہی ہیں، تو یہی تو سر پیٹنا ہے نا کہ دین پڑھ کے لیکن ممبر پہ بندہ بے دینی پھیلائے، یہ خود عذاب خدا خرید رہی ہیں۔ ایسے ذاکرین کے لیے علماء فرماتے ہیں قیامت میں اشد عذاب ہے، جنہوں نے دین کو مذاق بنایا، جنہوں نے شریعت کو مذاق بنایا، اور واقعی یہ ہو چکا ہے۔ ایسے لوگوں کو ممبر پہ لانا، ایسی خطیباؤں کو ممبر پہ لانا جو فقہ اور شریعت کی خلاف ورزی کریں۔ اگر خواتین میں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میک اپ بھی کیا ہوا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر ان کی ویڈیو بن رہی ہے، یوٹیوب پہ جا رہی ہے، نیچے میں کمنٹس پڑھتا ہوں کہ کمنٹس 5 عورتوں کے کمنٹس ہوتے ہیں، 200 مردوں کے کمنٹس ہوتے ہیں۔ کیا یہ آنکھوں کی اندھی ہیں؟ نہیں دیکھ رہی کہ ہماری ویڈیوز جب وہاں پہ جاتی ہیں، جب آپ مجلس پڑھتے ہو، آپ ہلتے ہو، آپ ہنستے ہو، آپ مختلف ادائیں اس مجلس میں دکھاتے ہو، یہ ساری ادائیں مرد دیکھ رہے ہیں، اور نیچے سارے کمنٹس مردوں کے ہیں۔ کتنے مرد ہیں جو مجلس حسین کے ذریعے کیا کر رہے ہیں؟ گناہ کر رہے ہیں۔ کسی مرد کو اجازت نہیں ہے کسی خاتون کی آواز کو بھی سنے۔ کیوں حرام ہے اسلام میں؟ نوحہ پڑھنا کسی خاتون کے لیے، اکیلی اگر پڑھتی ہے تو حرام ہے۔ پھر یہ کیا کرتی ہیں؟ 4-5 کھڑی ہو جاتی ہیں کہ اب حرام سے ہم بچنا چاہتی ہیں۔ ریزن کیا ہے؟ شہرت۔ ریزن کیا ہے؟ لوگوں کے زیادہ سے زیادہ لائک ملیں۔ ریزن کیا ہے؟ ہمیں زیادہ سبسکرپشن ملے۔ ریزن کیا ہے؟ ہم مشہور ہو جائیں۔ یعنی شہرت کے لیے دین کو تباہ کیا جا رہا ہے، شہرت کے لیے اپنے امام زمانہ کو ناراض کیا جا رہا ہے۔ یہ سمپل سی چیزیں ہیں۔ اب پورے عراق گھومیں، ایران گھومیں، پورے عراق میں مجھے ایک یوٹیوب پہ دیکھیں کوئی عراقی خطیبہ ہو جس کی ویڈیو ہو، کوئی ایرانی خطیبہ ہو جس کی ویڈیو ہو، کوئی لبنانی خطیبہ ہو جس کی ویڈیو ہو، کیونکہ وہاں انہوں نے دین کو سمجھا ہے اور صحیح طریقے سے دین پہنچا بھی رہے ہیں۔ لیکن یہاں ممبر پر بیٹھ کر دین اسلام کی کیا کی جا رہی ہے؟ مخالفت کی جا رہی ہے۔ آیت اللہ العظمی نراقی، ماؤں بہنوں کے لیے واقعہ سنا رہا ہوں، بہت بڑے عالم دین، 100 سال سے زیادہ ان کی ایج تھی، 100 سال سے زیادہ۔ آغا بہجت ان سے ملنے جاتے تھے، آغا طباطبائی صاحب مکاشفہ تھے، بہت نیک اور بہت عارف عالم دین تھے۔ ان کی کتابیں آپ خریدیں، روح پرور کتابیں ان کی موجود ہیں۔ آغا نراقی کی بیٹی تھی، ظاہر شادی شدہ تھی، ان پہ حج واجب ہوا، حج واجب ہو گیا۔ اب شوہر کیونکہ حج کر کے آئے تھے، یہ مستطیع تھیں، حج واجب ہو گیا، گورنمنٹ کی طرف سے الاٹ ہوا۔ اب یہ اپنے والد کے پاس آئیں اور کہنے لگی کہ بابا میں آج تک اکیلی سفر پہ نہیں نکلی۔ یہ بھی غیرت مند خاندانوں کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ کسی محرم کو باپ کے ساتھ، بھائی کے ساتھ بیٹیاں جاتی ہیں کہ میں آج تک اکیلی سفر پہ نہیں گئی۔ اب ظاہر شوہر حج کر کے آیا، میں کیسے جاؤں؟
پھر دوسرے ایک آیت اللہ تھے شہرستانی، ان کی فیملی جا رہی تھی، انہوں نے کہا بیٹی ان کی فیملی جا رہی ہے، آپ اس فیملی کے ساتھ مل کے جائیں۔ کہا ٹھیک ہے بابا۔ یہ حج پہ گئیں۔ اب حج آپ کو پتہ ہے ایک ایسا مقام، جب آپ طواف کرتے ہیں تو مرد اور عورت سارے ایک گہما گہمی ہوتی ہے، ایک رش ہوتا ہے، تو کہتی ہیں کہ میری اس فیملی کے ساتھ بنی نہیں، کیونکہ جب مجھے بیت اللہ جانا تھا تو ان کا موڈ نہیں ہوتا تھا، جب ان کا موڈ ہوتا تھا تو میں تھکی ہوتی تھی، تو ایک طرح سے بنی نہیں ہماری۔ جس دن حج تھا تو خود جب واپس آئی تو انہوں نے اپنے والد کو قصہ بتایا کہ بابا جب حج کا دن آیا تو میں نے دیکھا لوگوں کی اتنی بھیڑ ہے، میں نے کہا پروردگارا میں آج تک نامحرموں کے بیچ میں نہیں گئی، اوپر سے تیرا حج ہے، حج بھی واجب ہے، طواف بھی واجب ہے، لیکن میں اپنے حیا کا کیا کروں، میں اپنی عفت کا کیا کروں، میں آج تک اتنی بھیڑ میں نامحرموں کے سامنے نہیں گئی۔ تو کہتی ہیں بابا جب میں گئی تھی نا، آپ نے مجھے ایک ذکر بتایا تھا، یا حفیظ یا علیم، یا حفیظ، تو باپ نے بھیجا تھا بیٹی کوئی مسئلہ ہو تو یہ ذکر کرتی رہنا، یعنی اے حفاظت کرنے والے، اے میرے وجود کے حال کو جاننے والے، ہر چیز کا علم تو رکھتا ہے کہ میرے اندر کیا ہے، تم ہی میری حفاظت کر سکتا ہے۔ کہ بابا میں پریشان ہو گئی، میں حج نہیں کر پائی، لوگ طواف کر رہے تھے، میں وہیں پہ رک گئی، اور رکنے کے بعد میں نے کہا یا حفیظ یا علیمو، میں نے کہا مولا امام زمانہ پوری زندگی میں نے ایسے گزاری جیسے آپ نے کہا، اب اس مقام پہ آ کر پریشان ہو گئی ہوں، میں کروں تو کیا کروں۔ تو اتنے میں لوگوں کے بیچ میں سے آواز آئی، جس نے حجت خدا کے ساتھ حج کرنا ہے، جس نے حجت خدا کے ساتھ حج کرنا ہے وہ آ جائے۔ کہتا جیسے میں نے آواز سنی، 3 لوگ تھے، ان کے سامنے ایک نورانی وجود تھا، جیسے آواز آئی میں اس آواز کو سن کے دوڑی، اور وہ جو ایک وجود حج کر رہا تھا میں اس کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ 3 لوگ، ایک بندہ ادھر، ایک بندہ ادھر، ایک بندہ میرے پیچھے، ایک طرح سے حصار بن گیا۔ میں اس بزرگ شخصیت کے پیچھے کھڑی، کہ اتنی رش میں نے اتنے سکون سے طواف کیا۔ آغا نراکی پوچھتے بیٹی تجھے یاد ہے طواف؟ کہتی بابا مجھے یاد نہیں ہے، کیونکہ اس میں اتنی ہیبت تھی، مجھے نہیں پتا کہ میں نے یہ طواف کیے تو کیسے کیے۔ کہ جب طواف کر لیے پھر کہ جس نے حجر اسود کا بوسہ لینا ہے وہ آ جائے۔ کہتی وہ بھیڑ ہٹ گئی، میں نے حجر اسود کا بوسہ لیا، پھر جہاں پہ کھڑی تھی واپس آ کر وہیں پہ کھڑی ہو گئی۔ جب ہوش میں آئی تو میرے امام میری نگاہوں کے سامنے اوجھل ہو چکے تھے۔ یا نراکی کا بیٹا سنا رہا ہوں، جو انسان اپنے دین کی اتنی حفاظت کرتا ہے پھر اس کی حفاظت کا ذمہ ولی خدا کی ذمہ داری ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ہر چیز پہ کمپرومائز کرنا، پر شریعت پہ کمپرومائز نہ کرنا، حکم خدا پہ کبھی کمپرومائز نہ کرنا۔ اگر تو نے کیا تو یہ سوچ اہل بیت کی سوچ نہیں ہے۔ حسین نے سر کٹا کے بتایا، اے خدا میرا سر کٹتا ہے تو کٹ جائے، لیکن تیری شریعت کو پامال ہونے نہیں دوں گا۔ علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق۔